إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو،
اللہ نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، جس طرح ان لوگوں پر تھے جو تم سے پہلے، اور ان روزوں کا رکھنے کا مقصد حکمت یہ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور ان دنوں میں تم میں کوئی بیمار ہے یا مسافر، صحت یابی کے بعد، سفر کی تکمیل کے بعد دوسرے دنوں میں وہ روزوں کی قضا کرتا، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ ہے، اور جو خوشی سے کرے بہتر ہے۔ اگر تم روزے رکھو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور بساتھ قابل احترام میری ماں، معززات، مفترات، میری بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، جس دن اور جس مہینے کا شدت سے انتظار تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میری اور آپ کی زندگی میں وہ دن بھی آ گئے، وہ راتیں بھی آ گئی، وہ مہینہ بھی، اور دنوں کا بادشاہ سردار دن آج جمعے کا دن، اور پھر ماہ مبارک کا پہلا خطبہ جمعہ۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم، جس رب العالمین ارحم الراحمین نے ہمیں آج یہ دن زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ رمضان المبارک کے روزے فرض۔ آج ہمارے ہاں بعض دوستوں نے واجب اور فرض کا لفظ بول کے لوگوں کو مغالطہ دے دیا۔ واجب اور فرض جو ہے ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ فرض اور واجب اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے۔ مثلا نماز فرض ہے، میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کا حساب دے دیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، بلوغت سے لے کر آخری سانس تک جتنا بھی رمضان آئیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن روزوں کے بارے میں پوچھنا۔ غرضے کے واجب اور فرائض کے بارے میں جس میں اللہ کا حکم شامل ہوتا، امر کا صیغہ جہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی حکم ہے کہ روزے رکھو، نماز پڑھو، سال گزر جائے زکات دو، فرض۔ مال ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، نہیں کرے گا اللہ کے ہاں کیا جواب؟ یہ رب العالمین نے جو فرائض، جس کو ہم بعض لوگوں نے واجب بھی کہنا شروع کر دیا، قرآن میں واجب اور فرض کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھو قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے
یا ایھاالذین آمنوا کتب، تمہارے لیے لکھ دیے گئے، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ تم نے ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، کیونکہ پوری زندگی بھی رمضان مبارک کا کوئی مرد عورت بالغ ہے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی اس ایک روزے کے بدلے جتنے مرضی روزے رکھ لے اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ خود اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا، بڑی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، بڑی اونچی اونچی آواز کہ انسان بڑی تکلیفوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جب میں ان کے قریب گیا وہاں دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے اور ان کے منہوں سے خون بہ رہا، اور چہرہ نوچا جا رہا، اور تکلیف سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس قوم کو، ان انسانوں کو اتنی تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت مرد عورت ہے جو افطاری سے پہلے افطاری کر لیتے تھے۔ آپ اندازہ فرما لیں، ایک ہے روزہ نہ رکھنا، ایک ہے روزے کے ساتھ مذاق کرنا، یعنی ابھی افطاری کا وقت نہیں آیا، روزہ پہلے کھول لیا۔ جس طرح مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ صبح اسلام قبول کر لو اور جب سورج غروب ہو اسلام کو چھوڑ دو۔ مقصد کیا ہے؟ ہیلا کیا ہے؟ مکر کیا ہے؟ بے ایمانی کیا ہے؟ فراڈ کیا ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ تم نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام کا بھی انکار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یعنی یہ بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخالفت کا ایک بہت خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، عورتوں میں حاملہ نہ ہو، مرض یا دودھ پلانے والی نہ ہو، یا ایام مخصوصہ ہے ان کے، اس کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کر مرد عورت بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، بیوقوف پہ روزے فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 شخص وہ ہے جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ مرفوع قلم، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، وہ 3 کون ہو گئے؟ ایک وہ لڑکا اور لڑکی جو ابھی نابالغ ہے، کیا مطلب؟ ان کا کھاتا نہیں ابھی کھلا، کرامن کاتبین جو ہے وہ ان کے لیے حساب کتاب نہیں لکھ رہے، ان کو کہتے ہیں قلم اٹھا لیا گیا جب تک وہ بالغ نہیں ہو۔ اور دوسرا فرمایا وہ مرد عورت جو سویا ہوا، آدمی جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی سویا ہوا مرد، سوئی ہی عورت پہ قلم اٹھا لی جاتی ہے، اس کے بارے میں حکم نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ لکھو۔ اور تیسرا وہ مرد عورت جن کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ، اب نارمل ہے، دعا ہے کہ اللہ اولاد دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ بعض گھروں میں ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں، والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اور جو صاحب اولاد ہے، اللہ کے حضور دعا کیا کرو، اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ ایسا بڑا امتحان قرآن میں بھی آتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد فتنہ نہ بن جائے، مال اولاد آزمائش نہ بن جائے۔ اس لیے اب نارمل، بے وقوف، پاگل، جس کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں، اس کے اوپر تو روزے فرض ہی نہیں، اس کے اوپر شریعت ہی نہیں، کیونکہ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا کہ ہم سوئے ہوئے
نہیں، کیونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا، روزہ دن کو ہے۔ نمبر 2 کہ آپ بالغ نہیں ہو گئے۔ نمبر 3 کہ اللہ نے ہوش و واس نہیں دیا، نفع کا بھی پتہ ہے نقصان کا بھی پتہ۔ سیاسی باتیں چھیڑ لو، میرا خیال ہے اتنا لیڈروں کو نہیں پتا ہوگا جتنا ہم لوگوں کو پتا ہوگا، کتنا صاحب شعور ہو چکا ہے۔ لیکن پوچھا روزہ ہے؟ نہیں جی میرا تو نہیں روزہ۔ یہ ہماری کفیت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی زلزلہ کیوں آتا ہے، پھر کہتے ہیں جی رب ہم سے ناراض ہے۔ ایک تو یہ قسم ہے جو جان پوچھ کے روزہ نہیں رکھتے، دوسرے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو سحری کھائی ہے وہ حرام کی ہے، افطاری کا سامان اکٹھا کیا وہ حرام کا ہے، سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، دعائیں بھی کرتا رہا، دعا کر کے نیت کر کے اس نے روزہ رکھا، رات کے افطاری بسم اللہ پڑھ کے روزہ بھی کھولا اور دعائیں بھی پڑھی، رات قیام بھی کیا، لیکن اللہ کا اعلان سن لو، رزق حلال سے یہ ساری باتیں قبول ہوئی، حرام کے لقمے سے نہ سحری قبول ہے نہ افطاری قبول ہے، غرضے کہ نہ کوئی عبادت نہ کوئی دعا قبول ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی حج کے لیے جائے گا، میقات میں احرام باندھے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ادھر احرام باندھ رہا ہے ادھر تلبیہ پکارا ہے، توحید کا ترانہ ہے، اللہ اکبر۔ توحید آپ کو بڑی پسند ہے، لیکن اس پسند کے اندر بھی اللہ نے ایک شرط رکھی ہے۔ اللہ ایک فرشتے کو کہے جاؤ میرا بندہ ہے میقات میں اس نے احرام باندھ دی ہے اور تلبیہ پکار رہا ہے، قریب جا کے اس کو جواب دو۔ وہ آئے گا فرشتہ کیا کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے، نہ تیرے لیے کوئی خوش بختی ہے، نہ تیرے لیے کوئی انعام ہے، نہ تیرے لیے گناہوں کی بخشش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، چاہے تو میقات میں آ جائے، چاہے تو احرام پہن لے، چاہے تو صفا مروہ کی صحیح کر لے، چاہے بیت اللہ کا دیدار کر لے، چاہے بیت اللہ کا طواف کر لے، چاہے تو حجامت کروا لے، مینا چلا جا، مزدلفہ چلا جا، عرفات چلے جا، ابھی مکے میں داخل ہی نہیں ہوا، منسوخی کا اعلان پہلے ہی ہو گیا۔ لا لبیک ولا سعدیک، ابھی مکے میں نہیں گیا، ابھی میقات میں ہے، منسوخی کا نوٹیفیکیشن۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب ہے، دعا ہے کہ اللہ ان میں ہمارا شمار نہ کرے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرد عورت میقات میں گئے، احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے جاؤ اس کو بھی جواب دو۔ فرشتہ آگے کہتا ہے لبیک و سعدیک، دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا جملہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بیت اللہ کو دیدار نہیں ہوا، ابھی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی، ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، حجر اسود کو چوما نہیں، زمزم پیا نہیں، مینا نہیں گیا، مزدلفہ نہیں گیا، عرفات نہیں گیا، اللہ نے اس کے لیے پہلے ہی قبولیت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے تیری حاضری بھی قبول فرما لی اور تیرے لیے سارے انعامات کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ روزہ بھی ان کا ہے، ایک تو وہ ہے جو جان بوجھ کے نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن رزق حلال کا نہیں حرام کا رکھتا ہے۔ اس لیے جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بعض روزے دار صرف فاقہ کرتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو روزہ رکھ کے غیبت بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کے چغلیاں بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھ کے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کے امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کے سود خوری بھی کرتا ہے، کاروبار بھی پکیزہ نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے جی رات کو میں نے افطاری خود بھی کرنی ہے، پورے محلے کو افطاری کروانی ہے۔ لیکن یاد رکھو
اس کی کمائی سے جو روزہ کھولیں گے ان کا روزہ قبول ہو جائے. یہ مت سمجھنا کہ یار فلاں آدمی ہے بڑے روزے کھلواتے ہیں، پتہ نہیں رزق حلال ہے یار بعض لوگ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی کمائی سے یا کسی چیز سے کوئی روزہ نہیں کھولتے. کہتے ہیں جی پتہ نہیں اس کی کیسی کمائی ہو میں نے نہیں کھولا. حالانکہ یہ بات جو ہے شرع یہ ہے آپ کا روزہ قبول ہو. جس طرح ایک مزدور آدمی ہے کسی زانیہ، کسی کافر، یہودی، عیسائی، مشرک کے گھر میں محنت مزدوری کرتا ہے اور اس محنت کے عوض اس کو کمائی میں مزدوری میں حصہ ملتا ہے، اب اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس نے اپنی محنت کی کمائی ہے. اس لیے آپ نے اگر روزہ رکھا ہے، آپ پہلی بات تو یہ کہ اچھا گمان، آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہ اچھی کمائی کر رہا ہے، مجھے رزق کے حالات سے میرا روزہ افطار کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچے. اس لیے روزہ کھولنا کسی کی کمائی سے یا روزہ کھولنا کسی کی کھجور سے، اس میں آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار بعض ایسے ہوں گے صرف بھوک اور پیاس ہو، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اسلام کے جو روزے کی شرطیں، دیکھو نا آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت، روزے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ خود پیار ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھتا، روزہ کس طرح ہو؟ آج کل ایک اور مسئلہ آ گیا، جس طرح چاند کا اعلان رات کو دیر سے ہوا، کہنے لگے جی جن کی تراویح نہیں نہ ہوئی وہ روزہ نہ رکھے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ شک کا روزہ رکھ لو، بعد میں عید کے بعد ایک روزہ رکھ لو کیونکہ اس نے رات قیام نہیں کیا. اللہ کے بندو، قیام نفلی ہے، روزہ فرض ہے. کہاں نفلی عبادت، کہاں فرض عبادت؟ فرض کو نفل کے ساتھ جوڑتے ہو. اللہ کے بندو دین سمجھو، فاسألوا اہل الذکر. اسی اللہ فرماتے ہیں نا آپ اس سے مسئلہ پوچھو جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے. جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے فرمایا اس سے علم مت پوچھو، کیونکہ ذلو فاذلو، وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے رات تراویح نہیں پڑھی، ماں بھی گھر میں کہتی بیٹا رات تم نے قیام نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، تیرا روزہ کیسے ہو؟ کئی والدین اپنے بچوں کو ڈراتے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، ڈرانے کی نیت سے بھی جھوٹ کی نیت سے بھی دونوں طرح بنا ہے. قیام اللیل کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ روزہ فرض ہے اور قیام نفلی عبادت ہے. قیام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے، تراویح روزے کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ نفلی عبادت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. جس طرح ایک آدمی ایک بدو آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا تھا میری رہائش بڑی دور ہے، میں روز نہیں آ سکتا مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں. اس نے کہا کہ مجھے آپ کو ایسی باتیں بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. مقصد تو یہی ہے نا ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. فقد فاز فوزا عظیما، اللہ میں جنت کی کامیابی عطا فرما. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ بدو ہے، دیہاتی ہے، پیٹو آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز 5 وقت کی پڑھ لیا، اللہ توفیق دے تو سنت نفل بھی پڑھ لیا. زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، حج کر لیا کر، اللہ توفیق دے تو نفلی حج بھی کر لیا کر. اسی طرح روزے، فرمایا فرض روزے رکھ لیا کر، نفلی اللہ توفیق دے تو رکھ لیا کر. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اگر اللہ توفیق دے تو صدقہ خیرات بھی کر لیا کر. اب یہ ساری باتیں سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بدو آدمی جب واپس جانے لگا اس نے ایک جملہ بولا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا. یہ بات کر کے چلا گیا. تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، اگر اس نے یہ بات دل سے کہی ہے، اگر کسی نے روئے زمین پہ جنتی دیکھا اس بدو کو دیکھ لو، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نوافل کی وجہ سے فرائض مت لوگوں کے چھڑاؤ.
یعنی تراویح نہیں تو روزہ نہیں، یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے نفلی عبادت بھی کرو۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ سنت نوافل بہت کم پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا گمان تو یہ ہے وہ گھروں میں پڑھتے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض نماز مسجد میں افضل ہے، سنت نفل گھر میں افضل ہے۔ ممکن ہے وہ گھروں میں پڑھتے ہو، ہم یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ لوگ گھر میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اچھا گمان کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ گھروں کے اندر جا کے وہ نفل اور سنتیں ادا کرتے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، فرمایا سنت نفل ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، نمازوں کا حساب ہوگا، اس کی نماز کم ہو جائے گی۔ دیکھو میری یہ زندگی ہے یا آپ کی زندگی ہے، بلوغت سے لے کر آج تک ممکن ہے کئی نمازیں رہ گئی ہیں، ارادے سے بھی رہ جاتی ہے بغیر۔ آج کل دیکھو رمضان آگے ایک اور مسئلہ بھی آئے گا، قضائے عمری شروع کر دیں، سورۃ فاتحہ اتنی مرتبہ، آیت الکرسی اتنی مرتبہ، اے جی سارا سال نماز نہ پڑھے، قضائے عمری 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ 11 مہینوں کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ اب دیکھو یہ کہاں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے بر صغیر میں ہے۔ عرب کے لوگوں کو قضائے عمری کا کوئی پتہ نہیں، جہاں دین آیا وہاں قضائے عمری کا پتہ نہیں۔ ہمارے پاس بندے بندے کو پتہ ہے، جس طرح ہمارے پاس دوست معذرت کے ساتھ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، گھر جا کے نا احتیاطی زور پڑھتے ہیں۔ اچھا پوچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے جی میں احتیاطی زور پڑھا۔ اچھا احتیاطی زور کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں میرے رب نے خطبہ اور جمعے کی نماز قبول کی ہے یا نہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں شک و شبہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ بات کہنا کہ میرا حج جمعہ قبول نہیں ہوا، یہ بہت بڑی نا امیدی ہے، استغفر اللہ۔ اچھا اللہ کے بندے خطبہ نہیں قبول ہوا، جمعے کی نماز قبول نہیں، جو زور احتیاطی پڑی یہ قبول ہو گئی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے نہ زور احتیاطی کا مسئلہ ہے اور نہ ہی قضائے عمری کا مسئلہ ہے، بلکہ بعض دوستوں نے اس نماز کا نام ہی الٹ ڈال دیا، استغفر اللہ۔ میں ممبر رسول پہ وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہ قضائے عمری نہ احتیاطی زور، اور دین کتنا آسان ہے۔ ارحم الراحمین رب کا اعلان سن لو، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے سنتیں پڑھی ہیں، نفل پڑھے ہیں، ہاں نہ اس کی سنتیں موجود ہیں، نوافل موجود ہیں۔ فرمایا میری رحمت سے اس کی سنتیں نفلوں کو فرض بنا کے اس کے فرض پورے کریں۔ اللہ، یہ ہے فائدہ قیام اللیل، تہجد، اشراق اور سنتوں کا، تحیت المسجد کا، تحیت الوضو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تراویح کا روزے کے ساتھ، یعنی اگر روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنی ہے، اگر تراویح پڑھنی ہے۔ اچھا بات یہ بھی کہتے ہیں رات تراویح پڑھی ہے نا، اب روزہ نہیں چھوڑنا، حالانکہ میں نے واضح کر دیا ہے تراویح کا نماز کے ساتھ اللہ نے کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، اس لیے روزہ فرض ہے، اور قیام اللیل جس کا نام ہم نے تراویح رکھا ہے یہ نفلی عبادت ہے، اس لیے آپ دوست ان باتوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب دیکھو رمضان مبارک شروع، الحمدللہ آج دوسرا رمضان 1444 ہجری۔ اب اس میں نیت کا معاملہ پہلے آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر روز رات سونے سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزے کی بندہ جب بھی چاہے نیت کر سکتا ہے، لیکن فرض روزے کے لیے رات سونے سے پہلے نیت کرے، اور نیت کہتے ہیں فعل القلب، یہ جو آج کل کیلنڈروں پہ لکھا ہے نا وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کہاں بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی خلفائے راشدین کا قول ہے، نہ کسی امہات یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے مولوی نے خود ہی بنا لی ہے کہ جو جملہ بولا اس کو عربی بنا لی ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا عمل ہے، نہ کسی کا قول ہے۔ 4 امام گزرے رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگوں کو لوگ نام ہیں۔
کسی نے بھی جملہ استعمال نہیں کیا جو آج ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، کیلنڈروں کے اوپر۔ نیت کا مطلب کیا؟ فعل القلب دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات سونے سے پہلے دل میں ارادہ کر لے، انشاءاللہ اللہ آپ کی توفیق سے میں نے کل دوسرا روزہ رکھنا ہے، تیسرا روزہ رکھنا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اب جو سحری کا وقت، بعض لوگ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حدیث میں دو الفاظ پہ ذرا غور کرنا، فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پہ رہے گی، سحری دیر سے کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، یہ دو باتیں۔ سحری کتنی تاخیر سے؟ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب سحری کھاتے تو اتنا اذان میں وقفہ ہوتا ہے جیسے 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ 50 آیتیں حافظ تو جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں، چلو عام آدمی کا لگا لو، 4 بجے کھانا شروع کر، آدھے گھنٹے میں تو 50 آیتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو اس لیے افضل یہ ہے پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے سحری کو کھائے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سحری میں برکت ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی کا ایک گھونٹ پی لے، کیونکہ سحری کی برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے وصال کو منع کیا، وصال واو صاد الف صار وصال، جس کو آج کل ہمارے ہاں 8 پیرا کہتے ہیں کہ 8 پیرے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال سے منع فرمایا۔ حالانکہ صوم و وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 دن یا 2 دن سے زیادہ، 2 دن یا 2 دن سے زیادہ تو بغیر افطاری کے رات سو جائے تو پھر وہ سحری نہ کھائے تو اس کو وصال کہتے ہیں۔ یہ جو رات کو کھایا، تراویح سے پہلے کھایا، تراویح کے بعد کھایا، اب صبح جاگنی ہے، اس کو وصال نہیں کہتے، کیونکہ اس نے افطاری بھی کی ہے، اس نے تراویح سے پہلے بھی کھانا کھایا، سونے سے پہلے بھی بڑی اللہ کی نعمتیں کھائی ہے، اس کو وصال نہیں کہتے۔ اس لیے اب اس کے اوپر خود ہے، فرمایا اگر وہ روزہ رکھے بغیر کھائے کیونکہ اذان ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب بعض دوست کیا کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں گھڑیاں بھی ہیں، چلو موبائل تو سب کے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہے، موبائل کے اوپر ٹائم۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اذان اور اس طرح مغرب کی اذان کا افطاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بات پکی ہو چکی ہے کہ جی مغرب کی اذان ہوگی تو روزہ افطار کرتے ہیں، اسلام میں ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا اللہ کے بندو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لو، جو اذان کہہ رہا ہے اس نے روزہ کب کھولنا ہے؟ اذان کہہ کے روزہ کھولنا نہیں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھ اس نے کھجور کھا نہیں، وہ پتہ کیا کرتا ہے، پہلے روزہ کھولتا ہے پھر اذان کہتا ہے۔ آپ لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہیں اور جس نے اذان کہہ رہی اس نے کس کی اذان پہ روزہ کھولا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، افطاری کا تعلق ہے سورج غروب ہو گیا۔ پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، جب گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو وہ اپنے سورج کے غروب ہونے کا اندازہ لگا کے روزہ افطار کر لیتے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ، ہماری مسجد کی نہیں ادھر والی مسجد کی اذان ہوئی ہے، ہمارے مسلک کی نہیں اس مسلک کی اذان ہوئی ہے، حالانکہ عقل اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ رمضان مبارک کی اتنی برکت ہے آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا، اذانوں کا ٹائم بھی ایک ہو جاتا ہے، نمازوں کا بھی ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا جب رمضان ختم ہوتا ہے اذانیں بھی جدا، نمازیں بھی جدا۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں اذان کا ٹائم اللہ نے اور رکھا ہے، اور 11 مہینوں میں اذان کا ٹائم اور نماز کا اور رکھا نہیں۔ اقیم الصلاۃ، سانس سے آخری سانس تک دین کے اندر ایک ہی ٹائم ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، وہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سارے نمازوں کے اوقات اول وقت یہ ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے لوگ اول وقت پہ آ جاتے ہیں، ادھر شوال کا چاند نظر آیا سارے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام پوری زندگی کے لیے ہے، اس میں یہ خاص مہینہ نہیں کہ اس مہینے رمضان میں فلاں وقت اذان دو فلاں وقت نماز دو، اور باقی 11 مہینوں میں اذان فلاں وقت نماز فلاں وقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی رمضان کی برکتیں ہیں، اتفاق و اتحاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح اتحاد و اتفاق اللہ باقی 11 مہینوں میں بھی رکھے۔ یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ رمضان میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اول وقت میں اذان ہو رہی ہے، اول وقت میں نماز ہو رہی ہے، بلکہ بعض ایسے دوست ہیں وہ ہم سے بھی پہلے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔
یعنی اتنا فرق آ جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ رمضان کی برکتیں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی برکتیں باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کہنا کہ فلاں اذان ہوئی ہے فلاں اذان نہیں، اس لیے آج یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ دوستوں نے گھڑی کو دیکھنا ہے کہ آج 6 بج کے فلاں وقت پہ روزہ افطار ہمارے گجرا وقت. شہروں میں فرق ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے. آپ نے وہ ٹائم ٹیبل دیکھنا ہے جو ہمارے شہر کے اندر، وہ گجرا والا شہر. کہ گجرا والا شہر میں سورج غروب کتنے بجے ہوگا، ٹائم ہو گیا تو بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار. یہ ہے سنت طریقہ، یعنی افضل ٹائم یہ ہے روزہ افطار کرنے کا. اب اس میں آگے ایک اور چیز آ گئی، روزہ کھولنے کی کوئی مصنون دعا نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھنا. جس طرح میں نے نیت کے بارے میں کہا ہے کہ نیت کے کوئی مصنون الفاظ نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے. نیت کوئی بھی آپ عمل کریں دل کے ارادے کرنا. اور دوسرا فرمایا یہ روزہ کھولنا ہے تو صرف بسم اللہ کا حکم ہے. جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ لیا. اب بسم اللہ پڑھی، آپ نے روزہ افطار کر لیا. اب یہ جو روزہ افطار کر لی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ. اچھا بعض دوست پتہ کیا کرتے ہیں، یہ دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں. اچھا آپ اس کا ترجمہ سنیں، یہ دعا پہلے والی ہے یہ نہیں. ذهب الظمأ حدیث کے الفاظ ہے پیاس چلی گئی. ابھی تو نے پانی تو پیا نہیں، پیاس کیسے چلی گئی؟ پھر آگے وابتلت العروق، آنتڑیاں تار ہو گئی، کھایا پیا کچھ بھی نہیں، یہ کیسے تار ہو گئی؟ اور پھر ابھی روزہ کھولا نہیں، کہتا ثبت الاجر انشاءاللہ. یاد رکھو یہ بھی دعا جو ہے کھانے کے دوران پڑھ سکتا ہے، کھانے کے بعد پڑھ سکتا ہے. افطاری سے پہلے کوئی مسنون دعا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، الا کہ جو میں نے بتایا کہ جس طرح عام طور پہ بھی جب بھی کھانا کھائے، پانی پیے، کپڑے پہنے، کوئی بھی کام کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا کرو. کیونکہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت جو ہے اس کام میں شامل ہو جاتی ہے. اب یہ درمیان میں جو وقت ہے سحری سے لے کر افطاری تک، اللہ تعالیٰ نے صوم کا معنی یہ رک جانا، کس سے؟ اپنی خواہشات سے. کھانا نہیں، پینا نہیں، انسانی جتنی وہ خواہشات ہیں مرد کی عورت کی، فرمایا وہ روزے کی حالت میں رک جائے. اب اس کے اندر کچھ جائز امور بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر کسی مرد عورت کو بلا دیا جائے، مثال کے طور پر خود کھائے روزہ ٹوٹ جائے، خود پیے روزہ ٹوٹ جائے. لیکن یاد رکھو اگر رب کھلا دے پلا دے پھر روزہ نہیں. مثلا جس طرح پہلے 2-3 روزے بغالتا لگ جاتا ہے، آدمی نے روزہ رکھا ہے، اس کو صحت سے اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ رب بلاتا ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے اس کو رب نے کھلایا، اس کو رب نے بلایا، کس نے؟ اللہ نے. اب وضو کر رہا ہے، کلی کی اس نے پانی پی لیا، اوہو میں نے تو روزہ رکھا ہوا. اس کا مطلب روزہ ٹوٹا نہیں، اللہ نے اس کو بلایا، اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، جان بوجھ کے نہیں. اب یہاں بھی بعض لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں اللہ کو ہدایت، اے جی خود کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود پیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رب کھلائے تو کہتے ہیں جی روزہ نہیں ٹوٹتا. عجیب بات ہے. اور اللہ کے بندو یہ دین اتی اللہ باقی قالوا سمعنا واطعنا. اے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ تنقید نہ کرو، بے ادب ہو جاؤ گے. اللہ نے کہہ دیا خلاص، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مصطفیٰ آ گیا، ہم نے اطاعت و تابعداری کرنی. اس لیے رب کھلا دے پلا دے روزہ نہیں. اس طرح میری ماں بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے بھی اسلام نے دیکھو کتنی رخصت عطا فرمائی. کھانا پکایا، نمک کا مسئلہ ہے، میٹھے کا مسئلہ ہے، اور میں زبان پہ رکھے چکھ لے پھر پھینک دے پیٹ میں جائے تو اس کا روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بعض دوست کہتے ہیں مسواک نہیں کرتے. مسواک سحری سے لے کر افطاری تک جب بھی چاہے مسواک کر سکتا، کوئی منع نہیں. اب اس میں ٹوتھ پیسٹ آ گئے، اس میں بڑے بڑے ذائقے آ گئے، چاکلیٹ ہے، بڑے بڑے، اس میں ذرا احتیاط کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کرنی ہے تو پھر بڑے احتیاط سے کرے کہ پیسٹ کا ذائقہ پیٹ میں نہ جائے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں زور کی نماز آتی ہے، فجر کی نماز آتی ہے، عصر کی نماز آتی ہے، کیونکہ مغرب کی افطاری کے بعد آتی ہے. تو فرمایا جب وضو کرے نا، وضو نماز کے لیے، تو منہ میں پانی ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلی کرنا. فرمایا جب قلی کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قلی میں زیادہ زور آزمائی نہ کرے، تاکہ پانی کو منہ میں جب گھمائے تو بڑا احتیاط سے کمائے، کہیں وہ پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے.
تو اس لیے کولی کر سکتا ہے جو اسلام نے، آنکھوں میں سرما ڈال سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ، کل ہی ایک بزرگ تھے یہاں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیمار آدمی ہے، کسی کی شوگر آئی ہوگی، تو اس میں محدثین کا، علماء کرام کا یہ اتفاق ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمایا، ڈاکٹر پیر اسلم صاحب، ان کو پتا ہے کہ جو ٹیکہ غذائی ہے، جس طرح بعض دوست بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شفا عطا فرمائے، تو ڈاکٹر صاحب کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تو ان کو ڈرپ لگاتے ہیں یا ان کو خوراک کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ اس کی پانی کی طلب بھی اور اس کی خوراک کی طلب جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ یعنی وہ ٹیکہ، وہ انجیکشن، وہ ڈرپ جس میں غذا کی سہولت ہے، جس میں طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ کیا بیماری کا ٹیکہ، مثلا ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ شوگر بھی چیک کر سکتا، بعض دوست کہتے ہیں خون نکل آیا روزہ ٹوٹ گیا، کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے شوگر کا مریض ہے، اس نے روزہ رکھا، اس محسوس کر رہا ہے پتہ نہیں شوگر تیز ہے یا کم ہے، اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں میں بھی مریض ہوں، تو میں جب صبح رات کو جب روزے کی نیت کرتا ہوں تو میں مشروط نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ مغرب تک میری طبیعت ٹھیک رہے، میں روزہ تیری توفیق سے پورا کروں۔ تو میں عصر کے وقت یا دوپہر کے بعد میں شوگر چیک کرتا ہوں، اگر تک کنٹرولبل ہے تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا روزہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اگر وہ لو ہو گئی ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے روزہ توڑ دے، حالانکہ وہ مریض ہے، اسلام نے رخصت دی ہے، لیکن بعض ایسے مرض ہے دوست سمجھتے ہیں کہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا، بعد میں ماحول نہیں بنتا۔ آج دیکھو ماشاءاللہ سحری گھر میں سارے کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، تو مریض کو بھی ساتھ سحری مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس ماحول میں بھی روزے رکھوں۔ اگر وہ رکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو یہ رخصت قبول کر سکتا ہے۔ مریضوں میں بھی دو قسم کی ہے، ایک وہ مریض ہے جس طرح مسافر وقتی طور پہ مسافر ہے، ایک وہ مریض ہے جو وقتی طور پہ مریض ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، اور جب شفا دے تو اللہ فرماتے ہیں بعد میں وہ روزے رکھ لیں جتنے رہ گئے۔ اگر وہ مستقل بیمار ہے تو اسلام نے کتنی آسانی ہے، فدیۃ الطعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے، اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے نصف سا، یعنی روزے کا فدیہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا مستقل بیمار ہے، یا مستقل کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے فدیۃ الطعام مسکین۔ کتنے؟ فرمایا نصف سا، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یہ عرب کے ہاں وزن ہے، پیمانہ ہے، اوزان ہے، اور نصف سا میں 2 مد ہوتے ہیں، تقریباً 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا ہے فطرانہ، جو انشاءاللہ الرحمن میں اور آپ عید کی چاند سے پہلے اپنے گھر والوں کے افراد کے انشاءاللہ فطرانہ ادا کریں گے۔ یعنی فطرانہ ایک آدمی کا 1 سا ہے، اور اسے کہتے ہیں سائے حجازی، مدینے کا سا، ٹوپا یا پڑپو، کیا کہتے ہیں صاحب پنجابی سے گندم کا پڑپو، ٹروپا، کیا ٹوپا بزرگ فرما، تو سائے حجازی جو ہے مدینہ منورہ میں لوہے کا بنا ہوا، اس میں لوگ ماپ کر 1 سا جو ہے اپنے گھر میں جتنے افراد ہوتے تھے نا، 1 سا ماپ کر 1 2 3 جتنے وہ فطرانہ ادا کرتے۔ اسی طرح اگر روزہ نہیں رکھا تو نصف سا، وہ جو ہے وہ نصف ہوگا پھر، یعنی جو پہلے فل ہے فطرانے میں اور روزے کے فدیے میں آدھا ہوگا، نصف سا۔ اب ہمارے یہاں جدت آ گئی کلو، پہلے 6-7 کلو آ گئے، تو اس کے اندر 2 کلو 600 کے بارے میں آتا ہے، تقریباً 2.5 کلو سے تھوڑا سا وزن زیادہ بنتا ہے، جو سائے حجازی ہے مدینہ طیبہ کا، جو نسل در نسل آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ مہاجرین کا خاندان ہے، انصار کا خاندان ہے، جن کے پاس یہ نسل در نسل ممکن ہے، جو پرانے بزرگ پہلے حج عمرے کے لیے گئے ہو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سا دیکھا ہوگا۔ اس لیے جس نے روزہ نہیں رکھا وہ یہ کرے گا نصف سا فدیۃ الطعام مسکین، وہ تو 1 کلو 300 گرام بنتا ہے، 1 کلو 300 گرام، وہ گندم کی شکل میں ہو جائے، چاول کی شکل میں ہو جائے، آٹے کی شکل میں ہو جائے، جو آپ چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں گھر میں اس کے حساب سے آپ جو ہے فدیۃ الطعام مسکین دیں۔ تو یہ وہ روزہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، زبان مصطفیٰ ہے لیکن حدیث قدسی ہے، باقی جتنے اعمال ہیں کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، روزے کا عمل وہ نہیں لکھتے
کیونکہ اللہ کو پتا ہے کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں، اس کا کتنا اجر لکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوبصورت سنہری موقع عطا فرمایا۔ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ آئندہ رمضان آئے یا نہ آئے، تو اللہ نے اس وقت موقع دیا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، آپ روزہ بھی رکھو، سحری کی برکات حاصل کرو۔ افطاری فرمایا، افطاری میں 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک وہ ہے جب روزے دار روزہ کھولتے ہیں، ایک تو یہ خوشی اللہ تیرا شکر ہے تیری توفیق سے میں نے روزہ پورا کر دیا، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ روزے دار کو قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور یہ اتنی وجہ فرمایا، پھر یہ ایک تو خود افطار کرنا، فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرتے ہیں، فرمایا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور تاک راتوں میں نوریوں کا سردار جبرائیل السلام اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اللہ جو لوگوں کے روزے افطار کروا۔ اس لیے اللہ توفیق دے اپنے اشتاروں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازموں کو، جن تنہا دار طبقہ اس میں بہت پیسا جا رہا ہے، یہ بات سچی میں کہہ رہا ہوں، تنہائیں کم ہیں اور اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں۔ جس طرح مجھے کل گھر والے کہنے لگے کیلے جو ہے نا وہ لاؤ، بچے کہتے ہیں جی وہ دہی میں یا پتہ نہیں فروٹ وغیرہ بنا، میں گیا لینے کے لیے، تو میں نے جب اسے کہا 1 درجن دے دو، کہنے لگا حافظ صاحب 400 روپیہ دے دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 400 روپے کے 12 دانے؟ اچھا میں نے گھر فون کیا کہ مہنگے بہت ہیں، کہنے لگے پھر اس کا 6 لے آؤ۔ اچھا میں نے آدھا درجن 200 روپے کے۔ آپ اندازہ فرما لیں کس طرح کے حالات ہیں۔ اور جو دوست شہری میں دسترخوان میں نعمتوں کے انبار ہیں، افطاری میں نعمتوں کے انبار ہیں، ان کے اوپر شکر واجب ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ ان کو رج کے کھلا بھی رہے پلا بھی رہے۔ اس لیے اللہ جن کی سحریاں اور افطاریوں میں پریشانیاں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے وہ پریشانیاں دور فرما، ان کے رزق میں، ان کی آمدنوں میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اور برکت کی 2 شکل ہے، آمدن میں اضافہ ہو جائے، اللہ ان کو بیماریوں سے بچا لے، ان کو آزمائشوں سے بچا لے، تاکہ وہ رزق حالات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے پہ لگے۔ اس لیے آپ روزے خود بھی رکھو، گھر کے اندر جو معصوم بچے بچی ہیں ان کو بھی روزے رکھاؤ، تاکہ بالغ ہونے تک وہ بھی۔ آپ لوگ جو بڑے ہیں، آپ کو پتا آپ کے والدین جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے کیا پچھلی ماں نہیں کہتی تھی بیٹا روزہ رکھ لو؟ ہم اپنی نابالغ میں عمر میں ہمارے والدین روزہ رکھواتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، نہیں جی آپ صاحب بچہ بڑا چھوٹا ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ رکھاؤ۔ صحابہ کرام کی سنت ہے، ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ اب ان کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا۔ روزہ بچہ رکھے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو ملے گا۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ارحم الراحمین، یہ رمضان کا مہینہ گنتی کے چند دن ہے، آج دوسرا روزہ ہے، پہلا خطبہ جمعہ ہے رمضان مبارک کا، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے حضور دعا ہے اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے فرض روزے رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، سحری افطاری میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے پیارے پر رشتے جا چکے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، جو میں نے ایک دن پہلے درس میں بھی کہا تھا، جو سحری کے وقت وہ ماں جو ہمیں اٹھاتی تھی، آج وہ گھر میں ماں نہیں، جو باپ آوازیں دیتا تھا بیٹا اٹھو سحری کا وقت کم ہو گیا، وہ آج باپ نہیں ہے، یہ نعمتیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور اس لیے ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کے اوپر رحم نازل فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جو سنا جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم وعظم اکبر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑا صحیح سی آج پڑھنا سی سیٹنگ لکھ کیا حالات دے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دو باتیں ہیں۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ وطروں کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ وطر کے اندر دو طریقے اس وقت چل رہے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ 3 وطر اکٹھے پڑھے جاتے ہیں اور ایک اس میں تشہد ہوتا ہے، اور بعض دوست 2 تشہد کرتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور ایک وطر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر جو 2 طریقے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو قیام کیا باجماعت رمضان مبارک میں، اس میں یہ تھا رکعتین 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 بعد واحد وطر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں کیا تھا باجماعت مسجد نبوی میں، اس میں آپ نے 2 رکھتے 5 مرتبہ، یعنی 5 دونی 10، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1 وطر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا تھا۔ اس لیے افضل طریقہ تو یہ ہے، اگر کوئی کٹھے 3 پڑھتا ہے تو وہ بھی طریقہ موجود ہے، لیکن افضل وہ ہے۔ یہ پھر وہی مسئلہ آ گیا ہے، سارے دوستوں کے علم ہے، 20 اور 8 تراویح کا مسئلہ ہے۔ اور ابھی جو میں نے بات کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو قیام کیا تھا وہ 11 رکعت تھی، باقی بعض ائمہ نے فتوے دیے ہیں کہ نفلی عبادت ہے، کسی نے 36 بھی کہا، کسی نے 20 بھی کہا، کسی نے 45 بھی کہا ہے، تو یہ نفلی عبادت ہے۔ ایک سنت اور افضل جو آپ نے پڑھائیاں ہے وہ 11 رکعت۔ کچھ بچوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں یا ان کے امتحان ہونے والے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور بچوں کو دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنوں کے لیے بخشش کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہنوں کی بخشش فرمائے۔ یہ بھائی محسن، اس کے والد صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حافظ احسان اللہ صاحب کے چھوٹے نانا ابو بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کے نانا نانی اور دادی کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ یہ بھائی شفیق صاحب ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ان کی عالیہ محترمہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ بھائی طیب کی والدہ وفات پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعائیں صحت ہے، بے اولادوں کے لیے اولاد۔ بہرحال ماہ مبارک ہے، جو فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش فرما، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے اللہ ان کے رزق میں برکت کثیر عطا فرما۔ اے رب العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کا نزول فرما، ہماری سحری افطاری میں برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو فرض روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب یعنی افطاری کے بعد نماز مغرب انشاءاللہ بیٹا حافظ احسان اللہ صاحب انشاءاللہ الرحمن درس قرآن کی ارشاد فرمائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم واکبر۔